اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 خوش نصیب اس دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوگی اور جوانی کے زمانے کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں پروان چڑھایا ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ۔ اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو اسی سعادت عظمیٰ سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، قوم کو بھی آپ سے بہت توقعات اور امیدیں ہیں، اور آپ کے ماں باپ کو اور خاندان کے بزرگوں اور بڑوں کو بھی آپ سے بڑی توقعات۔ آپ اپنے ماں باپ کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنی خدمت کے ذریعے آپ ماں باپ کے دلوں سے دعائیں لینے والے ہیں۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اماں جان میرے لیے دعا کر دیجیے، ابا جان میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ آپ ان کے ایسے منظور نظر بن جائیے، ان کے اشاروں پر اس طرح گردش کرنے والے بن جائیے، اور ان کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے فکر مند ہو جائیے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کے دل سے نکلنے والی دعاؤں سے زیادہ قیمتی دولت اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی دولت کوئی ہے ہی نہیں، بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں پیروں کی خاک ہے۔ انسان نہ جانے کس کس کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو۔ اس کے لیے اس کی ماں جس درد سے دعا کر سکتی ہے، کوئی دوسرا اس درد کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا۔ باپ جس جذبے کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کے دل کو جیتنا تو سیکھو، ان کو خوش تو کرو، پھر دیکھو اللہ زندگی میں خوشیاں کس طرح لائیں گے اور کیسی عزتیں تمہیں عطا فرمائیں گے، کیسا اطمینان و سکون تمہاری زندگی میں ہوگا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا کے کسی قطب کے پاس جا کر بھی اگر دعا کرا لو گے تو دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا بھی اگر حاصل ہوگی تو ماں باپ کی رضامندی کے راستے سے حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہو پائے گی جب ماں باپ کو ہم نے راضی کر رکھا ہو۔ اگر ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو اللہ کی رضا بھی انسان کو نصیب نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے لازم اور ضروری تصور کرنا چاہیے، اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنے لیے سعادت جاننا چاہیے۔